بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سب امام حسین علیہ السلام کی ولادت کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں وہ مولود آیا ہے کہ جس کی آمد پر آسمانوں میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، ملائکہ میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں، لیکن یہ وہ مولود ہے کہ جس کی آمد پر صرف ملائکہ اور رسول اور آل رسول خوش نہیں ہیں بلکہ پوری انسانیت کو خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ محافظ انسانیت ہے۔ صرف یہ علی و فاطمہ کا بیٹا نہیں ہے، اس نے انسانیت کے لیے ایسے دروس، ایسے نقوش چھوڑے ہیں کہ جن کی روشنی میں انسان کمال کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں کسی کی مدد کرنا، کسی کا مشکل میں ہاتھ پکڑنا، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آج امام علیہ السلام کی ولادت کے موقع پر ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ سید الشہداء کی زندگی میں ہم دیکھیں کہ وہ عملی نمونے کیا ہیں کہ جنہیں ہم اپنی زندگی میں جاری اور ساری کر کر امام علیہ السلام کی راہ پر آگے بڑھنے کا شرف حاصل کر سکتے ہیں۔ علامہ مجلسی نے ایک روایت نقل کی ہے ابن مہران سے، کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا ہے کہ مولا میرے ساتھ ایک مشکل ہے، میں ایک پریشانی میں مبتلا ہوں۔ فرماتے ہیں کیا پریشانی ہے؟ کہا میں نے کسی سے قرض لیا تھا، اور قرض جب لیا تھا بڑی گرفتاری میں تھا، بڑی مشکل میں تھا، اور اب مسئلہ یہ ہے کہ مدت اس کی آ گئی کہ مجھے قرض واپس کرنا ہے، لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تہی دست ہوں۔ تو مولا نے کہا میں کیا کروں؟ کہا کہ مولا مشکل یہ ہے، آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ کوئی راستہ تلاش کیجیے، اس لیے کہ اس نے اب جب مجھ سے قرض کا مطالبہ کیا ہے تو ساتھ میں مجھے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر تم نے قرض کے پیسے واپس نہیں کیے تو میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا، زندان میں ڈال دوں گا، مولا آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ کہا کہ کون ہے وہ شخص؟ تو اس آنے والے شخص نے اس کی نشانی بتائی، اس کا پتہ بتایا کہ فلاں ہے۔ تو مولا نے کہا کہ میں تو اس کو نہیں جانتا ہوں۔ جہاں پر مولا نے یہ کہا وہیں پر مولا، روایت کہتی ہے کہ ایک باقاعدہ مولا نے حدیث کو پیش کیا کہ میں تو اسے نہیں جانتا، لیکن میں نے اپنے بابا سے سنا ہے۔ حدیث پیغمبر کو نقل کرتے ہیں، بابا سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ من سعی فی حاجت اخیہ المومن، جس نے ایک مومن بھائی کی حاجت کے سلسلے سے کوئی کوشش کی، کأنما عبد اللہ 9,000 سنہ، تو اس نے گویا کہ 90,000 سال تک اللہ کی عبادت کی۔ کس حالت میں؟ صائما نہارا قائما لیلا۔ اس کو بھی امام نے بیان کیا کہ صرف یہ 90 سال کی عبادت نہیں ہے، بلکہ اس طرح سے عبادت ہے کہ جس میں اس نے دنوں کو روزہ رکھا ہے، راتوں میں اس نے قیام کیا ہے، اللہ کے لیے اس نے تسبیح و تہلیل میں رات کو گزارا ہے، اللہ کے لیے اس نے نماز پڑھی ہے۔ اس چیز کو بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے اٹھ پڑتے ہیں کہ سفارش کریں تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جا سکے۔ اب آپ دیکھیں کہ روایات اور احادیث میں کتنا بڑا مقام ہے کہ روایت کہتی ہے کہ من سر اخی، جس نے بھی اپنے کسی بھائی، من سر مومنن، جس نے بھی کسی مومن بھائی کو خوش کیا، روایت کہتی ہے فقد سرنی، رسول اللہ کی روایت ہے، من سر مومنن فقد سرنی ومن سرنی فقد سر اللہ، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے خدا کو خوش کیا۔ یا روایت میں ہے کہ من قضا لأخیہ المؤمن حاجہ، کہ جس نے اپنے کسی مومن بندے کی، مومن بھائی کی حاجت کو پورا کیا، کان کمن عبد اللہ دہرا، گویا اس نے پوری زندگی اللہ کی عبادت کی۔ تو امام حسین علیہ السلام کی یہ خوشی جو ہم منا رہے ہیں، ذرا ہم اپنے اطراف میں، اپنے اکناف میں، اپنے گرد و پیش میں ایک جائزہ لیں کہ ہم بھی خوشی منا رہے ہیں، اور ایک ایسا شخص ہے کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ 3 شعبان ہے، مولا کی خوشی منائے، لیکن قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی ساری فکر، اس کا ہم و غم یہ ہے کہ اس مشکل سے اسے نجات ملے۔ ایک شخص ایسا ہے جو ہماری طرح خوشی منانا چاہتا ہے لیکن زندان کے سلاخوں کے پیچھے ہے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے۔ ایک ایسا شخص ہے جو خوشی منانا چاہتا ہے لیکن اس کے گھر میں کوئی مریض ہے، اس کے پاس میڈیکل کے مسائل کے سلسلے سے اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میڈیکل کا خرچ، علاج کا خرچ برداشت کر سکے۔ ایک اور شخص ہے کہ جو چاہتا ہے کہ خوشی منائے لیکن اس کے گھر میں خوشی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا سارا ہم و غم یہ ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے صحیح جگہ پر رشتہ تلاش کرے،
یا جہیز کا انتظام کرے. تو یہ سارے وہ مسائل ہیں کہ جن پر ہمیں توجہ کی ضرورت ہے. ایک ایسا شخص ہے کہ جو اپنے بچوں کی فیس نہیں دے سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم آج کی اس تاریخ میں خوش ہیں اور اس خوشی کے ساتھ ساتھ کسی کا ہاتھ اگر ہم پکڑ سکتے ہیں, کسی کی مشکل کو حل کر سکتے ہیں, تو یہ وہ چیز ہے کہ ہم نے روش سید الشہداء, روش امام حسین علیہ السلام پر عمل کیا ہے, ان کی سیرت پر عمل کیا ہے. اور یقیناً اگر ہم ایسا کریں گے تو ڈبل ہمیں انعام دیا جائے گا, 2 طرح کا صلہ دیا جائے گا, 2 طرح کی ہماری جزا ہوگی. ایک جزا تو یہ ہے کہ ہم نے کسی مومن کا کوئی کام کیا ہے, دوسری جزا یہ ہے کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر عمل کر کے ان کو خوش کیا ہے کہ جن کی خوشی بہشت سے بڑھ کر ہے. امید یہ ہے کہ اس خوشی کے موقع پر ہم یہ کوشش کریں کہ اس خوشی کو پاکیزہ اور پربار بنایا جا سکے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ